وہ مسلمان کہ جو مظلوم کربلا کے گریہ اور ماتم پر زبان اعتراض دراز کرتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اے مسلمان، کیا تو بھول گیا ہے کہ گریہ اور ماتم کا تعلق کسی مذہب اور فرقے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ میں کہوں گا کہ ماتم رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی صفات بے مثال کا اظہار کون و مکان میں کرتا ہے۔ وہ رحیم ہے تو اپنی رحمت کا اظہار اپنی نشانیوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ہمارا خدا ارحم الراحمین ہے، وہ رحیم اور رحمت والوں کو پسند کرتا ہے، سنگ دل کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ جب رسول خدا کے فرزند ارجمند اکلوتا بیٹا جناب ابراہیم وفات پا گئے تو رسول اللہ نے گریہ فرمایا۔ تو یاد کرو کہ جب ایک سنگ دل نے کہا تھا کہ آپ رسول ہو کر گریہ کرتے ہیں، فرمایا اس کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے، میں رحیم ہوں، میرے دل میں رحمت ہے، یہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اپنے بیٹے پر گریہ کر رہا ہوں۔ اور تم لوگ چونکہ سنگ دل ہو تو سنگ دل جو ہے وہ کبھی بھی ایسے موقع پر گریہ نہیں کرتے، لہٰذا امام رسول خدا نے روتے ہوئے فرمایا تھا کہ العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی الرب وانا علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ اے بیٹا ابراہیم، آپ کے فراق میں ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل مغموم ہے، لیکن ہم کوئی کلمہ ایسے زبان سے جاری نہیں کریں گے کہ جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، لیکن آپ کے فراق پر دل بڑا مغموم ہے۔ آپ نے گریہ فرمایا۔ تو اے مسلمان، اس وقت کو یاد کر کہ جب جناب صفیہ اپنے بھائی جناب حمزہ سید الشہداء کی لاش مبارک پر آئیں اور انہوں نے گریہ کیا، رسول خدا نے منع نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ منع نہیں کیا بلکہ جناب صفیہ کے ساتھ گریہ بھی کیا، اور بلکہ گریہ نہیں، صرف گریہ نہیں کیا بلکہ یعنی روایت کے الفاظ ہیں کہ یبکی کما بکت صفیہ، رسول خدا جناب صفیہ کے گریہ کے ساتھ ساتھ گریہ کرتے گئے، بلکہ معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، بلکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ ومنشجن کما نشجت صفیہ، جناب صفیہ کی رو رو کر جس طرح ہچکی بند گئی، سخت گریہ کیا، رسول خدا کی بھی اسی طرح ہچکی بند گئی اور انہوں نے بھی ساتھ سخت گریہ کیا۔ تو اے مسلمان، کیا آپ بھول گئے ہیں اس وقت کو کہ جب جناب رسول خدا نے حسرت بھری آواز کے ساتھ فرمایا تھا کہ اما امی حمزہ فلا بواقی اللہ، آئے افسوس کہ میرے چچا حمزہ پر کوئی بھی گریہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں مسلمان عورتیں اپنے شہداء پر رو رہی تھیں، رسول خدا نے آ کر منع نہیں کیا کہ کیوں اپنے شہداء پر رو رہی ہو، بلکہ بات اس سے بڑھی اور فرمایا کہ میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ تو مدینے کی جتنی بھی خواتین تھیں اپنے شہداء کو چھوڑ کر جناب حمزہ پر گریہ وزاری کرنے لگ پڑیں۔ کیا رسول خدا نے وہاں منع فرمایا تھا کہ شہداء پر رویا نہیں جاتا؟ جناب جعفر طیار پر جناب سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ گریہ فرما رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دے کر فرمایا کہ الا مثل جعفر فلجبک البواکی، جعفر جیسے مظلوم پر رونے والوں کو رونا چاہیے۔ اس کا خلاصہ اے میرے مسلمان بھائی، اے مومن بھائی، یہ نکلا کہ شہیدوں پر گریہ کیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ مظلوم مومن پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا شہداء پر نہیں روتے، چونکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا جناب ابراہیم علیہ السلام تو چلو اپنی طبی موت سے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو وہ تو قطعاً شہید نہیں تھے، اس پر بھی رسول خدا نے گریہ کیا۔ اور جو شہید تھے سید الشہداء تھے جناب حمزہ، جناب جعفر طیار، خود بھی روئے،
گریہ بھی کیا، گریہ کی تشویق بھی دلائی۔ مجھے اے مسلمان بتاؤ کہ کیا یہ شخصیات شہید نہیں ہیں؟ اور کیا شہید زندہ نہیں ہوتا؟ تو جب شہید زندہ نہیں ہوتا تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے؟ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے، جبکہ اے مسلمان تمہارا رسول بھی زندہ اور جاوید کا ماتم کرتا ہے۔ نہ صرف زندہ اور جاوید کا ماتم کرتا ہے بلکہ جو زندہ اور جاوید پر ماتم نہیں کرتا اس پر وہ ماتم کرنے کی تشویق دلاتا ہے۔ بلکہ تمہارا خدا زمین اور آسمان کو حکم دیتا ہے کہ زندہ اور جاوید پر ماتم کرو، چونکہ نہ قرآن میں موجود ہے کہ شہید پر ماتم نہ کیا جائے، اور نہ ہی رسول اللہ کے کلام اور عمل میں موجود ہے کہ زندہ اور جاوید پر ماتم نہ کیا جائے، بلکہ صراحت کے ساتھ ہے کہ زندہ اور جاوید پر ماتم کیا جائے۔ زندہ اور جاوید پر زمین و آسمان ماتم کرتے ہیں، زندہ اور جاوید پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کا اظہار فرماتا ہے، زندہ اور جاوید پر رسول خدا روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہوں گا جناب علامہ علی نقی نکن صاحب کی زبانی کہ جب آپ یہ کہو گے کہ ہم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے تو علامہ علی نقی نکن صاحب فرماتے ہیں تو کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں؟ چونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ زندہ کو رونا چاہیے، تم کہتے ہو ہم زندہ کو نہیں روتے، تو کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں؟ کیوں زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے؟